بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لے، پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے، الا رحمتا من ربک، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں، لا یأتون بمثلہ، تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے ہوئے ہیں۔ کل کے درس میں روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب بیان ہوا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی اہمیت اور وحی الہی کی ضرورت کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو آپ پر جو وحی بھیجی ہے، جو قرآن بھیجا ہے، اگر ہم آپ سے وہ وحی چھین لیں، سلب کر لیں، لے لیں، تو پھر کوئی بھی آپ کو وہ وحی واپس نہیں دلوا سکتا، آپ کے پاس نہیں آ سکتی، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت سارے قوانین بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔ ایک ریاست، ایک مملکت کے عالی دماغ لوگ اکٹھے ہو کر قانون بناتے ہیں اور اس پر ہفتوں بحث کرتے ہیں، اور جب اس پر سب متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس قانون کو حتمی سمجھ کر ریاست کا وہ قانون بناتے ہیں۔ لیکن پھر ہی کچھ عرصے کے بعد اس قانون کے اندر انہی بنانے والوں کو سقم اور کمزوریاں دکھنے لگ جاتی ہیں، نظر آنے لگ جاتی ہیں، اس قانون میں یہ کمزوری ہے، اس قانون میں یہ کمی ہے، اس قانون میں اتنا اضافہ ہونا چاہیے، اتنی کمی ہونی چاہیے۔ تو وہ لوگ جو عالی دماغ تعلیم یافتہ لوگ مل بیٹھ کر عرصہ لگا کر کوئی قانون بناتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے اندر انہیں کمی نظر آتی ہے، کجی یا کوتاہی نظر آتی ہے، اور پھر دوبارہ اس پر وہ مکالمہ کرتے ہیں اور اس بنائے ہوئے قانون کے اندر وہ ترمیم لاتے ہیں۔ تو دنیا کے ہر قانون کا یہی حال ہے کہ وہ قانون کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کو دور کیا جاتا ہے۔ واحد اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا قانون ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقصان، کوئی اضافہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بنایا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے بھیجا، اس دن سے لے کر تا قیامت اس کا ہر قانون اٹل ہے، مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سقم نہیں، کوئی ضعف نہیں۔ ہاں، قانون کو آگے سمجھنے والوں کی سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے،
کہ وہ کما حق ہو، جس طرح اللہ کے دیے ہوئے اس قانون کو سمجھنا تھا وہ سمجھ نہ پائیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بعین ہی جو اللہ نے قانون دیا ہے اس کے اندر کوئی سقم نہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو دنیا میں واحد یہی قانون ہے وحی الہی کا کہ جس کے اندر کمی اور کجی بالکل بھی نہیں ہے، اور تا قیامت نہیں آئے گی۔ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے رب نے جو قانون بنا کر بھیج دیا وہ کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کا کوئی قانون بھی، انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی کامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ قانون پاس کرتے ہیں، پھر اس میں ترمیموں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اندر ترمیم کی جاتی ہے، کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی وہی ہے، وہی کامل اور مکمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو سلب کر لیں، چھین لیں، لے لیں آپ سے وہ قانون اور وہ وحی الذی اوحینا الیک، جو ہم نے تیری طرف بھیجی، اگر ہم چاہیں تو وہ آپ سے لے لے، تو ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی نہ ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں قرآن کو اٹھا لیں گے، قرآن اٹھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرمایا کہ یہ قرآن کا اٹھانا ایسے نہیں ہوگا کہ یہ صحیفے اٹھ جائیں گے یا قرآن پاک کے اوراق جو ہیں وہ ان میں سے یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، بلکہ یہ اٹھانا ایسا ہوگا کہ قرآن سمجھنے والے، پڑھنے والے جو علماء ہیں وہ یکے بعد دیگرے اٹھ جائیں گے، ان کو قبض کر لیا جائے گا، وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے انہیں قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، کوئی شدھ بدھ قرآن کی نہیں ہوگی، کوئی سمجھ نہیں ہوگی۔ ہر آدمی قاضی، مفتی، عالم بنا ہوا ہوگا۔ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے، جو قرآن پر محنت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں قبض کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لیں گے، اور پیچھے جو بچیں گے انہیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ویسے ہی نام کے وہ مفتی اور قاضی اور عالم بنے ہوں گے، اور غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور جس کی آج زندہ مثال ہمارے سامنے ہے، آج آپ دیکھیں تو طرح طرح کے جو ہے وہ مفسر اور محدث اور پتہ نہیں کیا کیا کنویں کے مینڈک کی طرح جو ہے وہ اٹھ کر ٹراں کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہ قرآن فہمی سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ قرآن کے سیاق و سباق کو وہ سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے مزاج کو وہ سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے اندر استعمال ہونے والی گرامر، علم الصرف، علم النحو، ان کے قواعد کا کوئی پتہ نہیں، بس ظاہری طور پر کہیں سے سن لیا اور اس پر شور کرنی شروع کر دی۔ آپ سارا میڈیا اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں اور میڈیا دیکھیں، وہاں پر آپ کو علم و عمل سے عاری اور ہر طرح کی برائی کے مجمع اور مرکب بنے ہوئے لوگ قرآن کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر وہ قرآن کیسا درس دیں گے؟ وہ قرآن کا درس دیں گے ایسے کہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کر دیں گے۔ وہ ایسی درمیان میں سے باتیں نکالیں گے جس میں معاذ اللہ خود قرآن پر اعتراض وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یوں جو ہے وہ نئی نسل کے لوگوں کے ذہنوں کو ایک طرح سے تشویش کے اندر مبتلا کر کے دین سے دور کرنے، قرآن سے دور کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی کسی عالم کا درس ہو، کسی اچھے باشرہ قسم کے مفتی کا درس ہو، تو وہاں پر لوگ بہت ہی کم آئیں گے اور بہت کم سننے والے ہوں گے، اور کوئی اسی طرح کا پینٹ شرٹ پہنا ہوا ٹی وی پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ شروع کر دے گا، تو سارے کے سارے لوگ وہاں پر سنیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، اور نہ ہی کوئی شرعی لباس ہے، نہ ہی کوئی اس کا شرعی انداز ہے، اور وہ اپنی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اسے دیکھتے بھی ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں،
اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ دور، اس دور کی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھے گا؟ جو عالم ربانیین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے، اور ان کی جگہ پیچھے ایسے ہی لوگ آ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک تو صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا جائیں گے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے کا وقت مجھ پر منکشف ہوا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقلت کا امک کا، تجھے تیری ماں پیٹے، میں تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، بھلا بتانا تورات انجیل جو ہے وہ پڑھنے والے موجود ہیں اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پڑھائی ہیں، لیکن اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تورات ہے نہ انجیل ہے، تو کہاں گیا؟ فرمایا کہ علم اٹھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کا نور جو ہے وہ لوگوں سے چھین لیں گے۔ ان کے پاس سب کچھ بھی ہوگا لیکن بے دینی اس پر غالب ہوگی۔ اس حدیث کے تناظر میں بھی آج اپنے ماحول کو ہم دیکھیں، آج سے 40 سال 50 سال پہلے کا ماحول دیکھیں، جہاں اتنا علم نہیں تھا، اس طرح درس کے حلقے نہیں ہوتے تھے، اور اتنے مدارس نہیں ہوتے تھے، اتنی تبلیغی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں، اور آج سب سے زیادہ ہے، ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ درس بھی ہوتا ہے، تبلیغی بیان بھی ہوتا ہے، مدارس بھی ہیں، ہر لحاظ سے دین کی ایک ایک بات لوگ جو ہے وہ سامنے کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کلی طور پر، علاقہ نہیں کلی طور پر تناسب دیکھیں حیا اور بے حیائی کا، جہالت اور علم کا، آپ کو ہر طرف بے دینی اور جہالت زیادہ نظر آئے گی، اور علم، عمل، تقوی یہ بہت کم نظر آئے گا، یہ بہت ہی کم نظر آئے گا، حالانکہ سب کچھ زیادہ۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہالت اگر بڑھنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ جب آئے گا تو وہ جب لوگ سو کر اٹھیں گے تو یہ قرآن کے حروف بھی نہیں ہوں گے، یہ حروف بھی اٹھ جائیں گے۔ یہ کتابوں کے اندر جو علم ہے وہ بھی، یہ آخری مرحلہ ہوگا قیامت کی صبح سے پہلے کہ یہ الفاظ بھی اٹھ جائیں گے، اور پھر جب قیامت قائم ہونے لگے گی اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بھی اٹھا لیں گے۔ یہ مسجدیں اپنی یہ پورا اسٹرکچر سمیت اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے اور اوپر لے جائیں گے۔ پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر پیچھے جو رہ جائے گی جو ہے وہ جہالت، اور سراسر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، قتل، ناانصافی، اور پھر قیامت جب قائم ہو جائے گی تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم آپ سے جو بھیجی گئی وحی ہے یہ واپس لے لیں، سلب کر لیں، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو وہ واپس دلا نہیں سکتی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر تیرے رب کی رحمت، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم سارے کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر اس بات پہ تم آ جاؤ کہ ہم اس جیسا قانون، اس جیسا قرآن اور بنا کر لے آتے ہیں، اس جیسا قرآن ہم اور بناتے ہیں، لا یاتون بمثلہ، اللہ فرماتے ہیں اس جیسا تم لا ہی نہیں سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ تو تب بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے چیلنج دیے۔ ایک تو یہ دیا کہ اس جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے، دوسرے موقع پہ کہا بِعَشَرِ سُوَرٍ مفتریات، کہ 10 صورتیں تم بنا کر نہیں لا سکتے اس جیسی، اور آخری جو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بھی تم اس جیسی نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے اور اس کا مقابلہ پوری دنیا مل جائے تو نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب یہ قرآن ایسا قطعی ثبوت ہے تو اس کے قوانین کو اپنی زندگی اور عمل میں لاؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا ہم نے قرآن میں طرح طرح سے پھیر پھیر کر لوگوں کے سامنے بیان کیا، مثالوں کے ذریعے سے مضمون کو بیان کیا، لیکن پھر بھی فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ
इल्ला कुफूरा, अक्सर लोग जो है वो इनकार ही करते हैं और नाशुक्री ही करते हैं।